اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتری۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی اور کہا کہ یہ جو ہماری فوج ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن دشواریوں سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی جماعت، اپنی فوج، اسے آپ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، کیا یہ چیز آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ذکر کیا۔ کہیں اللہ نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ یہ جو بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور مؤمنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ان کا ڈیفنس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد اور اللہ کے کافی ہونے کی جائے تو یاد رکھیے کہ جو آدمی اپنے دل میں اس یقین کو رکھ لے، اللہ کی ذات پر توکل کر لے، تو اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر کبھی نہیں ستا سکتا۔ بس انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کی عبادت کرے تو ان چیزوں میں اللہ کی عبادت کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں میں بھی اللہ کی عبادت کرے جس کے کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، کیا کوئی آدمی اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا جلدی پسند کرے گا؟ اپنے مال کو لٹانا پسند کرے گا؟ اپنے اہل خانہ کی قربانی دینا پسند کرے گا؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اللہ کی عبادت انہی چیزوں میں کرتے ہیں جسے وہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں اللہ کی عبادت کے مسئلے میں کوتاہ ہیں جسے وہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہیں پر امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جس مدد کا وعدہ کیا گیا، یہ مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خصوصی طور پر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے کرنے کے لیے ان کا دل انہیں آمادہ نہیں کرتا ہے، جو چیز کرنے میں ان کو ناپسند ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے یہ دو چیزوں میں حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ مکمل ایمان کو آدھا ایمان توکل ہے تو آدھا بقیہ ایمان الانابہ العبادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مکمل ایمان پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لے، تب اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دوسرا ایمان کا بقیہ حصہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مکمل ہوتا ہے۔ میں ان دونوں حصوں کو تو مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لہذا توکل علی اللہ جو حقیقت میں اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اللہ کے کافی ہونے کی ایک اہم عبادت، ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اللہ کو بتائے کہ میں طاقتور نہیں ہوں، میرا عہدہ، میرا مال، یہ جسم، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ سب عاجز ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اس کو اسلام توکل کرتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً 42 جگہ اللہ نے توکل کا ذکر کیا ہے۔ توکل یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد کو اللہ کی ذات پر توکل بیان کیا ہے، یعنی جس آدمی کا توکل، یقین اللہ پر جتنا ہوگا اس کی توحید اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس لیے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، کیسی کیسی حالتیں قوم موسیٰ پر نہیں آئی۔ فرعون کا ظلم تھا، اس کا ڈر تھا، اس کی فوج تھی، اور
بنی اسرائیل جو حقیقت میں آزاد تھے لیکن دلی اعتبار سے غلام تھے، یہ فرعون سے ڈرتے تھے۔ تصور کریں کہ فرعون کے کان میں ایک آدمی آ کر رشوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو کمزور بنی اسرائیل ہے، جو تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی، ان کے درمیان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا۔ فرعون نے سنا اور پیغام جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو پنپنے نہ دیا جائے، جو پیدا ہوئے سب کو مار دیا جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اس فیصلے کا انکار کر سکیں، ایسی حالتیں تھی۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، اسی فرعون کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتے ہیں، فرعون کے سامنے جا کر دعوت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر نہ تمہارا ایمان درست ہے نہ ایمان کا دعویٰ درست ہے۔ محترم حاضرین، یہ توکل ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ ایمان کی شرط بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اس امت محمدیہ کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے حساب کو اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، یا دوسری بات کے اعتبار سے ان کے حساب کو اللہ بالکل آسان کر دے گا۔ ان میں 70,000 میں کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، یا مومن کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار سے انسان اس زمین کے اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ ایک ایمان والے کا یا عمومی طور پر ایک انسان کا دشمن ایسا کون ہے کہ جب سے پیدا ہوا وہ تب سے دشمنی نبھاتا ہے اور مرتے دم تک اس کے سامنے دشمنی نہیں چھوڑتا؟ وہ دشمن تو ایسا ہے، ہمارا انسانوں کا دشمن ایسا ہے کہ ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی ابھی نکلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، شیطان اس کے پاس جاتا ہے، اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معصوم بچہ رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ لیکن اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کو شیطان کی وسوسے سے اور اس کے تمام ہتھکٹوں سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، بس اللہ کا نام لینا اور اس معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا، اس کا یہ توکل شیطان کے اسے کیا ہے؟ تکلیف سے بچا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس آدمی کا جتنا توکل اللہ پر ہوگا اس قدر ہی اللہ اسے ثواب میں اضافہ کر کے دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو آج نماز پڑھتا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا جو صحابہ کا تھا جو نمازیں پڑھتے تھے، ان دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک ہی صف میں کتنے کھڑے ہوں گے جو نمازوں کو پڑھ رہے ہوں گے، ہر کسی کی نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر کسی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ عمومی طور پر علماء نے ذکر کیا کہ جس آدمی کا جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ اس کا ثواب اسے اتنا ہی لکھ کر دے گا۔